الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. بزرگوں اور دوستوں، جیسے ابھی ہمارے عزیز ساتھی مولانا نے بتایا کہ اسماء حسنہ پہ ہماری گفتگو ہوگی. واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی سعادت کی گھڑی ہے، فخر کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ محض ایک توفیق ہے جو ہم سب کو ملی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ پر گفتگو کرنے اور سننے کے لیے خود اس کے گھر میں جمع ہو رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ مسجدیں تو ہیں ہی اللہ کے ذکر کے لیے، اور اس میں غیر اللہ کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے سوا کسی اور کو اس میں نہ پکارو. آپ سوچئے کہ یہ کتنی قیمتی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنے کے لیے اور معرفت خداوندی اپنے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو، جمع ہونے کو، وقت کی قربانی دینے کو قبول فرمائے، اور اس میں بڑی برکت اللہ تعالیٰ پیدا فرمانے کے لیے بہت اہم چیز ہے. ہمارے بڑے پلیٹ فارمس ہیں، پولیٹیکل ایشوز پر گفتگو ہوتی ہے، بڑے جلسے ہوتے ہیں مختلف عناوین پر، اور اپنی جگہ ان کی اہمیت بھی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو نہ صرف یہ کہ ہندوستان بلکہ بیرون ہند بلکہ عرب ممالک میں بھی یہ اہتمام کم ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے کہ خود ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سمجھنے کی کوشش کریں. جبکہ یہ اتنی اہم بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ روایت آپ کو بخاری شریف میں ملے گی، یہ روایت آپ کو مسلم شریف میں ملے گی، یہ روایت آپ ہر حدیث کی صحیح کتاب میں تھوڑی بہت الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان للہ 99 اسما فمن احصاها فقد دخل الجنہ. اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء حسنہ ہے، جس نے ان کا احاطہ کر لیا تو بس وہ جنت میں داخل ہو گیا. فقد احصاها کا لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ لفظ بھی بہت تشریح طلب ہے. عام طور پر اگر آپ نے اس حدیث کو پڑھا ہوگا اور اس کا ترجمہ پڑھا ہوگا تو اس میں یہ لکھا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس نے ان کو یاد کر لیا، جس نے ان کو سمجھ لیا. لیکن میں نے تھوڑا ترجمہ ہٹ کر کیا، کیونکہ یاد کرنے کے لیے عربی میں حافظہ کا لفظ آتا ہے، سمجھنے کے لیے فہیمہ کا لفظ آتا ہے، شمار کرنے کے لیے عدہ کا لفظ آتا ہے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں احصاء. اس کا میں نے ترجمہ کیا جو ان کا احاطہ کر لیا، کیونکہ سب سے پہلی چیز احصاء میں یہی ہے کہ ان کو یاد کیا جائے. ان کے یاد کرنے میں بھی بڑی برکت ہے. کتنی چیزیں ہم یاد کرتے ہیں، کتنے اشعار یاد ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی کتنی بیکار چیزیں یاد ہوتی ہیں، لغویات ہمارے زبان زد رہتی ہیں. لیکن ہم کیا کبھی ایک مرتبہ 99 اسماء حسنہ کو یاد کرنے کے لیے جتن کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے کیا کوشش کی؟ کوشش اگر انسان کرے تو اللہ تعالیٰ راہ کھولتا ہے.
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راہیں کھولتے ہیں۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ محنت کرے، کوشش کرے، طلب کرے، باقی توفیق دینا اور کام کو منزل تک پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو ہم یاد کریں۔ اگر ان ناموں کو ہم یاد کر لیں اور اس کا حفظ کر لیں تو یہ ہمارے بہت کام آنے والے ہیں۔ کیسے میں انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ فمن احصاھا کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ان ناموں کو سمجھا جائے، جس کے لیے ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ حیرت کریں گے کہ ان ناموں کو سمجھنے سے آپ کے سامنے ایک نئی دنیا آ جاتی ہے۔ ان ناموں کو سمجھنے کی وجہ سے آپ کے سامنے وہ حقیقتیں آتی ہیں، وہ حقیقتیں آ جاتی ہیں جس کا بالکل انسان کو ادراک نہیں ہوتا۔ ابھی قاری صاحب نے بڑی پیاری تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اور ان کی اس نعمت میں اضافہ کرے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، هو اللہ الخالق الباری المصور۔ ہم غور ہی نہیں کرتے، 3 صفتوں کا تذکرہ ہے، خالق، باری، مصور۔ ٹرانسلیشن فیل ہے یہاں پر۔ وہ کیسا ڈیزائنر ہے، وہ کیسا شیپ دینے والا ہے، اور کیسے وہ پیدا کرتا ہے، کریٹر ہے۔ یہ ساری حقیقتیں 3 لفظوں میں آ گئی، اور ان 3 لفظوں کو ہم سمجھیں تو یہ پوری حسین کائنات بھی ہم کو سمجھ میں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کی نرالی شان بھی سمجھ میں آئے گی، اور ہم کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے کیوں ارشاد فرمایا، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کی ایک آن بان ہے، ہر دن اس کی ایک شان ہے۔ ہر دن جو ایک کلی چٹک رہی ہے اور ایک پھول کھل رہا ہے اور ایک پھل پیدا ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کر رہا ہے کہ اس کی کیسی خالقیت ہے، اس کی کیسی تصویر گیری ہے، کیسے وہ ڈیزائن کرتا ہے، اور کیسے وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن دیتا ہے ایک چیز کو، علیحدہ شناخت دیتا ہے۔ یہ انشاءاللہ تفسیر آئے گی اس موقع پہ جب کہ یہ الفاظ آئیں گے۔ میں فی الحال صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اسماء الحسنی کو سمجھنے سے بڑی حقیقتیں میرے اور آپ کے سامنے آئیں۔ اور تیسری چیز احصاھا کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اسماء الحسنی کا ایک اثر میری اور آپ کی زندگی پر پڑتا ہے، اور اس اثر کے نتیجے میں ایک عمل پیدا ہوتا ہے۔ اس کی میں ایک ہی مثال دے کر آگے بڑھوں گا۔ جیسے جیسے اسماء الحسنی آئیں گے انشاءاللہ نصرات کا تذکرہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے آپ جانتے ہیں بہت معروف الرحمن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو جاتا ہے رحمان۔ اللہ تعالیٰ رحمان جو رحم کی صفت رکھتا ہے، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن۔ رحمان کی جو صفت کو سمجھ لیتے ہیں نا، ان کے دلوں میں بھی رحمت پیدا ہو جاتی ہے، وہ خود بھی نرم پڑ جاتے ہیں، مہربان ہو جاتے ہیں۔ عمل پر بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کو سمجھنے کی وجہ سے ایک خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ وہ اثر ہماری بندگی کے لیے، وہ اثر ہماری ترقی کے لیے، وہ اثر ہماری آخرت کی کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انشاءاللہ یہ وضاحت آتی رہے گی۔ میں یہاں پر صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا فمن احصاھا دخل الجنہ، جس نے ان اسماء الحسنی کا احاطہ کر لیا، حفظ کے ذریعے سے یاد کرتے ہوئے، فہم کے ذریعے سے سمجھتے ہوئے، اور عمل کے ذریعے سے جو اس کا اثر زندگی پہ پڑتے ہوئے، یہ تینوں اعتبارات سے جس نے ان اسماء الحسنی کو اپنا لیا تو پھر تو وہ جنت میں داخل ہو کر رہے گا، ارشاد فرمایا۔ اب لازمی بات ہے یہ 99 اسماء الحسنی جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، یہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر آئے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے خود اسماء الحسنی کے نام سے موصول کیا۔ للہ الاسماء الحسنی، فرمایا اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، فادعوہ بہا، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ وذروا الذین یلحدون فی اسماءہ، چھوڑ دو ان لوگوں کو
جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے سلسلے میں گڑبڑ کرتے ہیں، الحاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماء حسنہ اس لیے بیان کیا، نام اسماء حسنہ اس لیے دیا ہے کہ ہلکی سی میں لغوی تحقیق کرتا ہوں لنگوسٹیکلی، کیونکہ لازمی بات ہے اس مجمع کو اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، پھر بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عربی کی خوبصورتی کیا ہے کہ اسم جو لفظ خود بنتا ہے وہ سمو سے سین میم واو، جس کے معنی بلندی کے ہیں۔ اسم جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ میں بھی یہ اسم آ رہا ہے، اسما میں بھی یہ اسم آ رہا ہے، خود اللہ تعالیٰ کی بلندی کو بیان کرتا ہے۔ یہ لفظ خود بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بلند و برتر ہے۔ لہذا یہ عربی کے اعتبار سے جو اسماء حسنہ کہا گیا وہ خود یہ بتاتا ہے کہ یہ ذات عجیب و غریب ہے، بڑی نرالی ہے، بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اور پھر یہ اسماء حسنہ جاننے سے جو فائدہ ہوتا ہے، جو اس کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے، تو پہلا نتیجہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی معرفت پیدا ہوتی ہے، اس کے کیا احسانات ہے، رحمان رحیم کیسا ہے وہ، اور وہ کریم کیسا ہے، وہ کیسا غفور ہے، وہ کیسا غافر الذنب ہے، وہ کیسا غفار ہے۔ یہ ساری جب آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تشریح دیکھیں گے تو ایک واضحانہ انداز میں اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ محبت بہت ضروری ہے، یاد رکھیے یہ محبت پیدا ہوگی نا اللہ تعالیٰ سے تو نمازوں میں بھی مزہ آئے گا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے خوب محبت کرتے ہیں، فرمایا شدید محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ایمان والوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ان کو جو محبت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتی ہے۔ محبت کب پیدا ہوتی ہے؟ یاد رکھیے محبت پیدا ہوتی ہے معرفت کے بعد۔ آپ اگر کسی ذات سے واقف ہی نہیں ہیں تو لازمی بات ہے وہ ایسی اندیکھی حقیقت ہوگی جس سے کہ آپ کے دل میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن کسی نے بار بار تذکرہ کیا کہ تم نے جو اپنے والد کو نہیں دیکھا، جو تمہاری پیدائش سے چند سال قبل یا تمہارے بچپن میں وفات کر گئے، وہ ایسے تھے، ان کے کارنامے یہ تھے، وہ غریبوں کے ساتھ ایسے پیش آتے تھے، اور ان کی ذہانت کا عالم یہ تھا، اس میں تدبیر ان کی ایسی تھی۔ تو آپ سوچئے وہ فرزند جو اپنے باپ کو اگرچہ کہ نہیں دیکھا لیکن اس کے باوجود دل میں باپ کی جو عظمت ہوگی، محبت ہوگی، اور جو تعلق ہوگا، باپ کے کارنامے بیان کرے گا، رائٹر ہو تو قلم بند کرے گا، لکھے گا، یہ ساری کیفیت اس وقت پیدا ہوگی جبکہ اس کے والد کا صحیح تعارف سامنے آئے۔ اور اگر کوئی تعارف ہی نہ کرائے، پتہ ہی نہ چلے، تو لازمی بات ہے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایسے صاحبزادے اپنے والد کا خال خال ذکر کرتے ہیں، ہم ذکر بھی کرتے ہیں تو شرمندگی کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہی کیفیت ہم مسلمانوں کی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہمارے اور آپ کے سامنے نہیں ہے۔ اس کا ایک برا نتیجہ بھی برآمد ہوا، اللہ تعالیٰ کا حقیقی تعارف ہمارے اور آپ کے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے مسلمان مختلف آستانوں پر جانے لگے، مدد طلب کرنے کے لیے، پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے، بیماری میں شفا حاصل کرنے کے لیے۔ اگر ان کو معلوم ہوتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس دیوانگی میں یہ کہا تھا کہ اذا مرضت فهو یشفین، جب میں بیمار پڑتا ہوں اور تیمارداری کرنے والے بھی مایوس ہو جاتے ہیں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ کیفیت اگر دل میں ایمان والے کے بیٹھ جائے تو لازمی بات ہے کیوں جائے گا کسی کے پاس، کسی آستانے پر، کسی در پر وہ کیوں محتاج ہو کر اپنی پیشانی رگڑے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور نبیوں پر ایسے حالات پیدا کیے جس میں کہ انہوں نے مختلف حالات میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ پھیلایا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، کبھی بیماری میں، کبھی جنگ کا خوف ہے، دشمن کا حملہ ہو رہا ہے، اور کبھی اپنوں کی مخالفت، کبھی غیروں کی مخالفت، ساری کیفیتوں میں انہوں نے اللہ سے کیسے رجوع کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ یہ صلاحیت، یہ انداز ہم کو اور آپ کو کب ملے گا؟ جبکہ اسماء حسنہ کو ہم سمجھے ہوئے ہوں، اللہ کی صفات عالیہ کو ہم سمجھے ہوئے ہوں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ لہذا اس سے عرفان بھی پیدا ہوتا ہے، معرفت، نالج بھی، معلومات بھی،
اور محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور یہ محبت بڑی حقیقی، بڑی شدید ہوتی ہے، پھر ایک لمحے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے، یہ اسماء الحسنی کو سمجھنے کی وجہ سے ہم کو ذکر و دعا میں بھی بڑی مدد ملتی ہے۔ ذکر بھی ہم اچھے سے اچھے انداز میں کر سکتے ہیں، دعائیں بھی ہم اچھے سے اچھے انداز میں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے فَادْعُوهُ بِهَا، ان اسماء الحسنی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، دعائیں کرو۔ لازمی بات یہ ہے وہ اسماء الحسنی ہیں جن کے حوالے سے جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مسجد نبوی میں ایک صحابی دعا کر رہے تھے، اور تمہید میں انہوں نے اسماء الحسنی بڑے پیارے انداز میں بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ کی مختلف صفتوں کا ایک تسلسل، ایک لائن لگا دی انہوں نے، ان سب کو پکار کے ان سب کا حوالہ دے کر کہا کہ اب اے مولا میں تجھ سے اپنی مراد مانگتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقط سألت باسم ربک الاعظم، پروردگار کے اس عظیم ترین نام کے ذریعے سے تو نے اپنے رب کو پکارا جس کے بعد تمہاری دعا مسترد نہیں ہوگی، ریجیکٹ نہیں ہوگی، ضرور قبول ہوگی، ضرور قبول ہوگی۔ تو دعاؤں کا قرینہ بھی ملتا ہے اسماء الحسنی کو جان لینے سے، دعاؤں کا ہم کو اور آپ کو انداز بھی مل جائے گا۔ لہذا یہ وہ اسماء الحسنی ہے جس کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام دعا کرتے تھے۔ نبیوں کی آپ دعاؤں کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے اس میں اسماء الحسنی کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کئی نبیوں کی دعاؤں کا تذکرہ کیا، اور ان نبیوں کی دعاؤں میں مثال کے طور پر میں ایک حوالہ دیتا ہوں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، جو بہت ہی مشقت میں پڑ گئے تھے، آزمائش میں۔ حضرت ایوب کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عجیب و غریب آزمائش آئی، بڑے کھاتے پیتے گھرانے کے تھے اور بڑے خدام تھے، نوکر چاکر، آل اولاد، حویلی، دولت، ہر چیز تھی۔ تو ایک مرتبہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اتنا فراغی آپ نے ایوب کو دے رکھی ہے، اتنے کھاتے پیتے ہیں، تو وہ آپ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا تجھے نہیں معلوم یہ میرا بندہ کیسا ہے، میرا بندہ کیسا ہے۔ لہذا حضرت ایوب کے حالات دھیرے دھیرے بدلنے لگے، اور اس کے بعد سے تاریخی روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ ایک سیلاب آیا جس کی وجہ سے آپ کا گھر بھی گر گیا، حویلی نما، آپ کے خدام بھی ہلاک ہو گئے، بال بچے بھی ہلاک ہو گئے، صرف حضرت ایوب اور آپ کی اہلیہ محترمہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی نواسی تھی، یہ دونوں بقید حیات رہے۔ اور سیلاب کے بعد آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے شہر کو بچا رکھا ہے کہ آخری سیلاب ہمارے پاس آیا تھا 1890 میں، اس کے بعد سے سیلاب جیسی کیفیت یہاں نہیں ہے۔ جن شہروں میں سیلاب، جن آبادیوں میں سیلاب آتا ہے، وہاں آپ معلوم کیجئے سیلاب کے جانے کے بعد وبائیں پھیلتی ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں۔ لہذا کچھ بیماریاں پھیلی اور حضرت ایوب علیہ السلام بھی بیمار رہنے لگے، اور میں ان تاریخی روایتوں میں نہیں جاؤں گا کہ کیسے زخم ہو گئے تھے، کیسے حضرت ایوب علیہ السلام پریشان ہو گئے تھے، یہاں تک کہ بستی کے لوگوں نے کراہیت محسوس کی اور کہا یہ ہمارے درمیان رہیں تو ان کی بیماری ہم کو بھی لگے گی۔ لہذا بستی کے باہر حضرت ایوب کو ایک جھوپڑی میں رکھنا پڑا، اور آپ کی اہلیہ محترمہ وہ دن بھر گھروں میں کام کر کے رات میں حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتی۔ یہ عمل چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ لوگوں نے کہا کہ آج ہمارے پاس کام نہیں ہے، ہمارے پاس کام نہیں ہے۔ دیکھتے دیکھتے شام ہو گئی اور وہ گھبرانے لگی کہ میں خالی ہاتھ جاؤں، 24 گھنٹے کے بعد کچھ بھی ایوب علیہ السلام کو کھانے کے لیے نہ ملے، کیسے ہوگا؟ لہذا اس پریشانی میں وہ کوشش کر ہی رہی تھی کہ ایک خاتون یہ کہتی ہیں کہ بی بی تمہارے بال بڑے خوبصورت ہیں، اگر تم اپنے آدھے بال مجھے دے دو گی تو میں اس کو خرید کر تم کو میں روٹی دوں گی اس کے بدلے میں۔ تو وہ سوچیے آپ، نبیوں کے خاندان کی صاحبزادی، انہوں نے صرف اور صرف اپنے شوہر کی غذا کی رعایت کرتے ہوئے، اس کا خیال کرتے ہوئے اپنے بال بیچے، اور اس کے بعد روٹی لے کر جب آئی تو اندھیرا ہو چکا تھا، مغرب ہو چکی تھی، معمول کے خلاف سورج ڈوبنے کے بعد آئی، ورنہ سورج ڈوبنے سے پہلے آیا کرتی تھی، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو روٹی کھلاتی۔ بار بار پوچھتے رہے تم لیٹ کیوں ہو گئی، تاخیر کیوں ہو گئی؟
لیکن کچھ نہیں بتایا، کھانے پینے کا انتظام کیا، آرام کیا، صبح ہوئی دوسرے دن پھر تلاش معاش میں نکلتی ہیں اور پھر کوشش کرتی ہیں لیکن کام نہیں ملا۔ ہمارے زمانے جیسے ترقی یافتہ شہر تھوڑی تھے، چھوٹی موٹی بستیاں ہوتی تھی، لہذا کوئی کام نہ ملا۔ شام ہوتے ہوتے پھر وہی خاتون سے ملاقات ہوئی اور اس خاتون نے کہا کہ آج اور جو آدھے بال بچے ہوئے ہیں وہ تم مجھے دے دو تو پھر میں تم کو ایک روٹی دوں گی۔ لہذا انہوں نے آج پھر سودا کر لیا اور اپنے بال کٹوا کر روٹی لے کر حضرت ایوب کے پاس آئی۔ تھوڑا سا حضرت ایوب ناراض بھی ہو گئے تھے، اس کا بھی قرآن مجید میں تذکرہ ہے، 100 کوڑے ماروں گا، قسم کھا لی تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے حل فرمایا وہ تفصیلی مباحث ہے۔ میں یہاں صرف ان سب کو چھوڑتے ہوئے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ حضرت ایوب نے کہا یہ کیا بات ہے بی بی، آپ روز اندھیرے میں آ رہی ہیں، آپ آ جایا کرتی تھی 4-5 بجے، اس وقت تو گھڑی نہیں تھی، روشنی میں آپ آ جایا کرتی تھی، یہ رات کی تاریکی میں کیوں آ رہی ہیں؟ غلط بات ہے، میں کل سے آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ تو وہ بیوی کہتی ہیں کہ اس مسئلے کو آپ نہ چھیڑیں، بہتر یہ ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ کہا نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یا تو آپ سبب بتائیں لیٹ آنے کا، تاخیر سے آنے کا، یا پھر یہ کہ کل سے جانا بند۔ تو وہ اپنے سر سے دوپٹہ ہٹاتی ہیں تو حضرت ایوب دیکھ کر رو پڑتے ہیں کہ ان کے سر پر بال نہیں تھے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ بالوں کو میں نے آپ کی روٹی کے لیے قربان کر دیا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے روتے ہوئے جو دعا کی تھی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوٹ کیا، ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اور انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا حوالہ دے کے حضرت ایوب کہتے ہیں پروردگار بڑی مصیبت آ گئی، آپ تو رحمان ہیں، آپ تو رحیم ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں، لہذا اس صورتحال سے آپ مجھے نکالیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے کہا ایوب آپ کی دعا قبول ہو گئی، جتنی نعمتیں آپ کے پاس تھی اتنی ہی ہم ڈبل کر کے آپ کو دیں گے، کیونکہ آزمائش میں بھی آپ نے ہم کو یاد رکھا، جب آپ خوشحال تھے آپ ہمارا ذکر کرتے تھے، شکر کرتے تھے، مصیبتوں میں بھی آپ رو رو کے ہم ہی کو پکارتے تھے، لہذا دونوں حالات میں آپ نے امتحان میں کامیابی حاصل کی، اب ہم آپ کے لیے نعمتوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں، ہم آپ کو چھپر پھاڑ کے دیں گے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں آپ قرآن مجید میں دیکھیے، اس میں خوب اسماء حسنی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام لے لے کر انبیاء علیہ السلام پکارتے تھے، اور اتنے نام لیتے تھے، ایسے نام لیتے تھے جیسے ان کو مزہ آ رہا ہو۔ یہ لفظ ذرا سا ہو سکتا کہ نبوتوں کے مقام سے تھوڑا فروتر ہو، لیکن قصداً میں استعمال کر رہا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے ان کو ایک مزہ مل رہا ہو، خوب اللہ کا نام لے لے کے اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اور صحابی کہتے ہیں کہ اس وقت جب کہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، رات کے 3 بج رہے ہیں، تقریباً 3:30-4 سمجھ لیجیے، وقت سحر شروع ہو رہا ہے، اس موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کر چھپر سے باہر، اپنے گھر سے باہر دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد پھر آیت تلاوت فرماتے ہیں انگلی اٹھا کر، ان فی اختلاف اللیل والنہار ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ کی شان بیان کرنے کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد ادا کی۔ تہجد ادا کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے دعا کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے، اللہم انت ربی، اللہم انت ربی ناصیتی بیدی، انا ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدی، ماض فیا حکم قاضی فیا عدلک، اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک وانزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک۔ کیا شان ہے، کیسے پکارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو، اے اللہ میں تیرا ادنا بندہ اور تیرے ایک بندے کا بیٹا اور تیری ایک بندی کا بیٹا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، اور تو عادل ہے، تیرا عدل مجھ پر جاری ہے، تو حاکم ہے، تیرا حکم مجھ پر جاری ہے،
اور تو اسماء الحسنہ کا حوالہ دیتے دیتے فرمایا کہ میں ہر تیرے نام سے تجھ کو پکارنا چاہتا ہوں، بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، جن ناموں کے ذریعے سے آپ نے خود اپنے آپ کو موصوف کیا، او انزلتہ فی کتابک، یا اپنی کتاب میں جن اسماء الحسنہ کو تجھ نے نازل کیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا اللہ مخلوق میں سے کسی کو بھی تو نے تیرا کوئی اسم سکھلایا ہو، تیرا نام بتایا ہو، او استأثرت فی علم الغیب عندک، یا پھر میرے مولا وہ نام بھی میں پکارنا چاہتا ہوں جو تو خود اپنی ذات تک کے لیے مخصوص رکھا ہوا ہے، کسی اور کو مطلع نہیں کیا، تیرے سارے پاک ناموں کے حوالے سے میں تجھ کو پکارنا چاہتا ہوں، اپنی نجات کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان اسماء الحسنہ کی برکت ہے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ نام کیا، یہ دعا کیا آپ کے لیے خاص ہے؟ فرمایا نہیں، جہاں جہاں تک پہنچ جائے وہ سب یہ دعا سیکھ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ان الفاظ کے ذریعے سے پکار سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ، اس کی ایک شان ہے، اس کے ذریعے سے ہماری دعائیں قبول ہوگی، اس کے ذریعے سے ہماری دعاؤں کو آسمان راستہ دے گا اور سیدھا عرش تک پہنچے گی۔ لہٰذا یہ اسماء الحسنہ ہم کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اس کے تقاضے پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ وہ اہمیت ہے اسماء الحسنہ کی۔ اور ایک تیسری بات بھی عرض کر دوں، کیونکہ میں تو طالب علم ہوں قرآن مجید کا اور اسی میں اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ قرآن مجید کے فہم کے لیے، جس کو ہم قرآن فہمی کہتے ہیں، قرآن مجید سمجھنے کے لیے بھی یاد رکھیے اسماء الحسنہ کیز ہے، کنجی، کلید، یہ کنجیاں ہیں، ان کے ذریعے سے ہم قرآن فہمی حاصل کر سکتے ہیں۔ کتنے اسماء الحسنہ ہیں اور کتنی آیتیں ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اسماء الحسنہ پر ختم ہوتی ہیں، کہیں غفور حلیم، کہیں غفور رحیم، کہیں عزیز الحکیم، کہیں رحیم الرحمان، کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی طرح سے اسماء الحسنہ آتی ہیں اور ان اسماء الحسنہ پر آیتیں ختم ہوتی ہیں۔ آیتوں میں اور جو ختم پر اسماء الحسنہ آ رہے ہیں، یہ دونوں میں جو ایک عظیم الشان ربط ہے، ریلیشن ہے، کنیکشن ہے، اس کو آپ سمجھ لیں تو اچھل جائیں گے۔ وہ عجیب و غریب قرآن فہمی کا ایک ہمارے سامنے ایک سمندر آ جاتا ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک دیہاتی عرب کا وہ بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، حافظ صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا ونکالا من اللہ، غلطی سے انہوں نے کہہ دیا واللہ غفور حلیم۔ حافظ صاحب نے فوراً ساری لا دیا کہ غلط تلاوت ہوئی، تو وہ حافظ بیچارہ غلطی کر گیا، ملتی جلتی ہے جو آیتیں ہوتی ہیں اس میں متشابہات ہو جاتے ہیں، تو وہ دیہاتی پڑھا لکھا نہیں ہے عربی، اس نے کہا ما ھذا من کلام اللہ بشیء، یہ کلام اللہ میں سے نہیں لگتا ہے مجھے، یہ کلام اللہ میں سے نہیں لگتا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ حافظ صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، انہوں نے پھر صحیح پڑھا واللہ عزیز حکیم۔ اب اس اعرابی کی تشریح دیکھیے جس سے کہ آپ قرآن پاک کی آیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ پہلے میں آیت کا ایک سمپل ترجمہ کر دوں، السارق والسارقۃ، السارق والسارقہ، مرد چور ہو یا عورت چور ہو، فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، شرائط کے بعد، کنڈیشن ہے یہاں پہ، وہ ساری فقہی بحث تو ہو نہیں رہی ہے کہ کتنے مال کی انہوں نے چوری کی ہو، کس وقت کی ہو، اس کے پورے کنڈیشن ہے، وہ کنڈیشن اگر پورے ہو جائیں گے تو پھر چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اسلامی شریعت ہے۔ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، یہ ان کی غلطی کا بدلہ ہے جو ان کو مل رہا ہے، نمبر 1۔ وَنَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ سارے انسانوں کے لیے ایک نصیحت کا سامان ہے، عبرت کا سامان ہے کہ لوگ سدھر جائیں، چوری ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد قاری صاحب نے، حافظ صاحب نے غلطی سے پڑھ دیا تھا واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بردبار ہے، تو اس دیہاتی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا اللہ کا کلام۔ جب حافظ صاحب نے تصحیح کر دی اور کہا واللہ عزیز حکیم، اب اس کے بعد وہ جو دیہاتی کہہ رہا ہے وہ ذرا قابل غور ہے، دیکھیے، ہاں یہ صحیح ہے، فقد عز وحکم،
پہلے اس کو معزز ہے، وہ کنٹرول والا ہے، قابو والا ہے، پھر وہ حکم دے رہا ہے۔ یہ آیت سیٹ ہو رہی ہے اب کا، یہ اللہ کا کلام ہے کہ یہ جو اسماء الحسنی ہے کہ عزیز، کنٹرول والا ہے، معزز، عزت والا، قابو والا، اور حکیم جس کا حکم جاری ہوتا ہے اور جس کے ہر حکم کے پیچھے ایک لاجک ہے، ایک دانائی ہے، دانشمندی ہے۔ یہ جب دونوں اسماء الحسنی انہوں نے پڑھے تو کہا ہاں یہ ہے قرآن مجید کہ اس نے آرڈر دیا، حکمت کے ساتھ آرڈر دیا، آرڈر دینے کا اس کو حق ہے، لہذا یہاں سیٹ ہو گئی یہ آیت۔ اور یہ اسماء الحسنی قرآن فہمی میں اسماء الحسنی کو سمجھنا بہت معاون بنتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم بہت قریب ہو سکتے ہیں قرآن مجید سے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے ہو یا دعاؤں کے کرنے کے لیے ہو یا پھر یہ کہ معرفت خداوندی پیدا کر پروردگار سے صحیح بنیادوں پر محبت کرنا ہو، ان سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسماء الحسنی کا مطالعہ کریں، اسماء الحسنی کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اسماء الحسنی سے ہم تعلق جوڑیں۔ لہذا بہت قابل مبارکباد ہے یہ مجلس کہ اس مجلس کو منعقد کیا اللہ تعالیٰ کے گھر میں۔ انشاءاللہ میں رہوں نہ رہوں کوئی نہ کوئی اس سلسلے کو چلاتا رہے گا، اور اس طرح سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کنجیاں ہمارے اور آپ کے درمیان تقسیم ہوتی رہیں گی۔ اس کے بعد پھر اسماء الحسنی کی اس عمومی اہمیت کے بعد، جیسے کہ میں نے حدیث بھی کوٹ کر دی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 اسماء کا تذکرہ فرمایا، اور آج ابھی جو سورت پڑھی گئی سورۃ الحشر کا آخری رکوع، اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنے اسماء الحسنی ذکر فرمائے، اور بھی مختلف قرآن پاک کے مقامات ہیں، ان مقامات پر اسماء الحسنی آتے چلے گئے۔ لہذا ان کی ایک ترتیب ہے اور ان کی ایک تشریح ہے، لیکن ان سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے ہم خود لفظ اللہ سمجھ لیں، لفظ اللہ سمجھ لیں، کیونکہ اتنا کثیر الاستعمال لفظ ہے، اتنا کثیر الاستعمال لفظ ہے کہ خود قرآن پاک میں 2697 مرتبہ آیا، 2697 ٹائمز ایک لفظ آیا ہے لفظ اللہ۔ اب آپ اندازہ کیجئے اس لفظ کی اہمیت کہ قریب کچھ کم 3000 مرتبہ ایک لفظ یہ آ رہا ہے قرآن مجید میں۔ اس سے ہم اس لفظ کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کہا گیا ہے اس میں ذاتی ہے۔ اس میں ذاتی کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے آپ کا اپنا پرٹیکولر قسم کا نام جو آپ کا اپنا نام ہے، اور کچھ آپ کے اوصاف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مشہور ہو جائیں۔ مثلا بعض لوگ قاری صاحب کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں، بعض حافظ صاحب کے نام سے، ڈاکٹر صاحب کے نام سے، محلے میں پہچانے جا رہے انجینئر صاحب کے نام سے۔ یہ اوصاف ہے، صفتیں ہیں، لیکن ایک اوریجنل نام ہوتا ہے جس کو رکھا گیا باضابطہ، جس سے آئیڈینٹی ملتی ہے۔ جیسے کہ میرا اپنا نام ہے راشد، ہر ایک کا اپنا ایک نام ہوتا ہے، تو اس نام کو اس میں ذاتی کہتے ہیں، اپنا نام۔ کہا گیا کہ یہ اللہ لفظ، اللہ جل جلالہ، یہ لفظ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ ذاتی نام۔ اب جب ذاتی نام ہے تو لازمی بات ہے اس نام کے معنی کیا ہے، اس کے لیے مفسرین حضرات کی کوشش کی تہ تک پہنچنے کی، اور نام کی تہ تک پہنچنے کے لیے اس کا مفہوم حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کی گئی وہ اسی اعتبار سے کوشش کی گئی جو عربی کا معروف قاعدہ ہے کہ ٹریلیٹرل روٹ کو پکڑا جائے۔ جڑ کیا ہے؟ جڑ کیا ہے؟ رحمان لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، را ہا میم، غفار آپ لفظ استعمال کریں گے، غافارا، تو یہ ایک روٹ ہوتی جڑ، اس کو پکڑنے سے مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ لہذا لفظ اللہ کا مفہوم پکڑنے کے لیے بڑے بڑے مفسرین، زمخشری کو آپ دیکھیں گے، امام بیضاوی کو آپ دیکھیں گے، امام قرطبی، امام ابن کثیر، سب نے کوششیں کرتے ہوئے یہ بتایا کہ یا تو یہ لفظ نکلا ہے الف لام ہا سے، جس سے الہن کا بھی لفظ بنا، اور الہ پر الف لام داخل ہو کر اللہ بنا، اور جب الہ کا لفظ ہوتا ہے تو اس کا مفہوم وہی ہوتا ہے جس کا میں نے ابھی اشارہ کیا، بڑی محبت، شدید محبت، اور اللہ کا معنی ہوں گے
وہ ذات جس سے خوب محبت کرنی چاہیے، بہت محبت کرنی چاہیے، یہ مفہوم ہوگا۔ بعض مفسرین نے کہا نہیں، یہ لفظ ولیحہ سے نکلا ہے، وارفتگی، اور عقل جہاں پہ حیران رہ جائے اور عقل مسئلے کو حل نہ کر پائے، ہم بھی اردو میں کہتے ہیں والہانہ تعلق ہے ان سے، تو یہ اس سے مشتق مانا، تو انہوں نے کہا اللہ کی ذات ایسی ہے، اس کے کارنامے ایسے ہیں کہ اس کے کارنامے جب سامنے آتے ہیں تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے، وہ کچھ بول نہیں سکتا۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں، لاہا سے یہ لفظ بنا ہے، اور لاہا سے انہوں نے اس لیے اس روٹ کو پکڑا کہ عبرانی میں بھی تقریباً یہ مفہوم پایا جاتا ہے، کلدانی میں بھی، اور دیگر جو لینگویج ہے سریانی، جس کو ہم سیمنٹک لینگویجز کہتے ہیں، جو گویا کہ عربی زبان کی بہنیں ہیں، آپ چاہے تو کہہ لیں، زبانوں کی فیملیز ہوتی ہیں، جیسے ڈراویڈین لینگویجز آپ جانتے ہیں، تیلگو بھی ہے اس میں، تمل بھی ہے، کنڑ بھی ہے، ملیالم بھی ہے، ملتی جلتی رہتی ہے زبانیں۔ تو ایسے ہی زبانوں کی جس فیملی سے عربی کا تعلق ہے ان کو سیمنٹک لینگویج کہتے ہیں، اللغات السامیہ۔ تو ساری لغات سامیہ میں یہ لاہا کا لفظ بلندی کے لیے آتا ہے، بڑی اونچا ہو جانا، اور اللہ کے معنی یہ، اللہ کے معنی بہت بلند ذات، بلند و بالا ذات، ایسی عظیم الشان ذات جہاں تک کہ بندوں کی پہنچ نہ ہو سکے۔ اب آپ دیکھیں، چاہے آپ والہانہ محبت کے مفہوم میں لیں، چاہے عقل حیران رہ جانے کے مفہوم میں لیں، چاہے آپ بلندی کے مفہوم میں لیں، یہ سب کچھ مفہوم اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ اس کی ذات اتنی بلند و برتر ہے کہ وہاں جا کر عقل حیران رہ جاتی ہے، اور اتنی عظیم الشان محسن نعمتوں والی ہے کہ وہاں شدید والہانہ محبت اس ذات سے ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے لغوی معنوں کی تشریح۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ لفظ اتنا کثرت سے قرآن پاک میں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ 3000 سے کچھ کم، تو اس کے معنی یہ کہ لفظوں میں بڑی برکت ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تبارک اسم ربک ذو الجلال، تمہارے رب کے نام میں بھی برکت ہے فرمایا، تو تمہارے رب کے نام میں بھی برکت، اللہ کہنے میں ایک برکت ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا، سبح اسم ربک الاعلیٰ، نام خود اسم ربک، اپنے رب کا نام لو، تم اللہ تعالیٰ کہو، تم، یہ بھی تمہارے لیے عبادت ہے، اس پر بھی تم کو اجر ملے گا۔ اب آپ ذرا سوچیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، تلاوت پر تم کو نیکیاں ملیں گی، اور کیسی ملیں گی، ہر حرف پر 10 نیکی۔ تو فرمایا الف پر 10، لام پر 10، میم پر 10، تو گیا الف لام میم پڑھ لو گے تو 30 نیکیاں۔ اب آپ سوچئے، جب الف لام میم پر 30 نیکیاں ہیں، تو جو لفظ قرآن مجید میں قریب 3000 آ رہا ہے، وہ لفظ آپ لیں گے تو اس قرآن لفظ کے لینے پہ کتنی برکتیں ہوں گی، کتنی نیکیاں ملیں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے پروردگار کا نام لیا کرو، اس نام میں برکت ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو اللہ کا نام، اسم اللہ کا نام لو، ہے اس نام میں برکت۔ اور اس نام میں ایک ایسی عظیم الشان برکت ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کا نام ہے عز الدین عبد السلام، بہت زبردست بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ ہم لوگ صرف ہندوستان کے بزرگوں سے واقف ہیں، اور پوری دنیا میں جو ایک سے ایک بڑے اللہ والے تھے، ان کا کوئی تذکرہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس بزرگوں کا تو تذکرہ ہے تھوڑے سے انڈین، لیکن نبیوں کا تذکرہ نہیں ہے، صحابہ کا تذکرہ نہیں ہے، جن کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا مقام بلند ہے کہ صحابہ، ادنا ترین صحابی کے مقام کو کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا۔ ایسے حضرت ابوبکر، حضرت عمر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، عشرہ مبشرہ کے بارے میں اور 10 نام تو بہت کم لوگ بتا سکیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کا تذکرہ نہیں، اور پورے صحابہ مل کے کسی نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، انبیاء کا تذکرہ نہیں۔ ہمارا علم بڑا محدود ہے انڈیا میں، یاد رکھیے، بہت علم حاصل کرنا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، عز الدین عبد السلام، بڑے اللہ والے تھے۔ وہ بادشاہ وقت پر کرٹیسائز کرتے رہتے تھے، تنقید، یہ کام غلط کر رہا ہے، یہ کام۔ ایک دن بلوا لیا اور جلاد کو بھی دربار میں کھڑا کر دیا، اور لمبا چوڑا کالا کلوٹا جلاد ہاتھ میں کھلی تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے، اور ان کو کھڑا کیا، کہا عز الدین کیا کہتے ہو میرے بارے میں؟ شیخ عز الدین نے
اپنے آپ کو خطاب کیا اور کہا یا عز الدین العظمت للہ، اللہ کی عظمت ہے اللہ کی۔ راوی کہتا ہے ایسا لگا جیسے دربار میں زلزلہ آیا اور بادشاہ سلامت کے پسینے چھوٹ گئے اور انہوں نے معافی مانگ کے کہا آپ تشریف لے جائیے۔ نام آیا اللہ کا تو دلوں میں عظمت۔ اچھا، اور یہ بزرگ کا واقعہ یہ تو ہے ہی اچھا واقعہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر چلیے مستند ترین واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک سفر میں واپسی کے موقع پر آرام کا قصد فرمایا۔ ریگستان کی گرمی ہے اور ببول کا ایک درخت ہے، ببول کا درخت بہت لمبا چوڑا نہیں ہوتا ہے، اس کا سائز ذرا چھوٹا ہی ہوتا ہے۔ اس کے سائے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے بیٹھے۔ دوپہر کا وقت ہے اور یہ روایت پکی ہے، پختہ ہے بخاری شریف پہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کرنے کے لیے لیٹے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار درخت پہ لٹکا دی۔ بڑا لمبا سفر تھا، صحابہ بھی تھکے ہوئے تھے، مختلف سائے تلاش کر کے لوگ پورے کے پورے لیٹ گئے۔ ذرا سا غفلت کا وقت ہو گیا، آنکھیں لگ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ایک مشرک کہیں سے آدم کا اور تلوار اس نے درخت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکال لی، کھول کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر تانا ہوا ہے اور اس نے کہا یا محمد من یمنعک منی، محمد اب کون بچائے گا، اب کون بچائے گا۔ پورے سکون کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے لیٹے ایک ہی لفظ ارشاد فرماتے ہیں اور وہ لفظ کا سننا تھا کہ اس کا ہاتھ تھر 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 کانپا، تلوار گر گئی۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب اس نے کہا یا محمد میں امنعک منی، اب کون تم کو بچا لے گا مجھ سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری شان بے نیازی کے ساتھ فرمایا اللہ، اللہ کا لفظ سننا تھا، رو دبدبا، پسینے چھوٹ گئے، ہاتھ تھرا گئے، تلوار گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا کر کہا میں یمنعک منی، اب بتا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ تو کہا کن خیر آخذ، آپ تو بڑے اچھے تلوار اٹھانے والے نیکوں میں سے، محسنوں میں سے۔ تو کہا اسلام قبول کرو گے؟ تو کہا نہیں، اسلام تو قبول نہیں کروں گا لیکن آپ کے خلاف کبھی جنگ نہیں کروں گا۔ تو کہا جا تجھے میں معاف کرتا ہوں۔ بڑی حکمت تھی، اگر وہ اسلام قبول کر لیتا تو ہمارے پروپیگنڈے کو، میڈیا کو بہت موقع ہاتھ لگتا، تلوار کی بنیاد پر اسلام قبول کروایا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اس نے صاف کہا اسلام تو قبول نہیں کروں گا لیکن آپ سے اب لڑوں گا بھیڑوں گا نہیں، فرمایا جاؤ میں تم کو معاف کرتا ہوں، چلے جاؤ۔ اور اس کے بعد وہ اپنے قبیلے میں گیا، مکمل کر دوں واقعہ، اور جانے کے بعد کہا میں تمہارے پاس پوری دنیا کے سب سے بہترین شخص کے پاس سے آ رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کس کے پاس سے؟ کہا میں محمد کے پاس سے آ رہا ہوں، عجیب و غریب شخصیت، رحم دل، بہت پیارے ہے، لہذا داعی بن گیا دھیرے دھیرے، پھر بعد میں قبیلے میں اس نے اسلام کو پھیلا دیا۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ کے نام میں کتنی برکت ہے، اللہ کے نام میں کتنی برکت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس لفظ اللہ ارشاد فرمایا تو کائنات بدل گئی، اس کے دل کا حال بدل گیا، اور دشمن سے وہ دوست اور دوست سے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا۔ یہ نام میں بڑی برکت ہے، اس نام میں بڑی برکت ہے، اور اس نام کو اکثر علماء نے لکھا اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم ہے، اس کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوتی ہے، اسم اعظم ہے، اس کے ذریعے سے کام بنتا ہے، یہ ایسا نام ہے اس کے ذریعے سے دشمنوں کے دل میں رعب پیدا ہوتا ہے، اور یہ نام ایسا پیارا نام ہے کہ اس نام کے ذریعے سے بگڑی ہوئی تقدیر بدل جاتی ہے۔ لہذا عزیز دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ لفظ اللہ ہے۔ اس کو اسم جلالہ کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی نام۔ اب اس کے بعد سے جو صفات ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ الرحمن الرحیم ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے الحمدللہ رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تسلسل چلتا جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی تشریح آپ کے سامنے آتی چلی جائے گی، اور بہت ساری حقیقتیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے ہمارے رب کے سامنے آئے گی۔ اس کے ذریعے سے معرفت بھی پیدا ہوگی، محبت بھی پیدا ہوگی، اس کے ذریعے سے دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ لہذا آپ اہتمام کے ساتھ اس مجلس میں تشریف لاتے رہیں۔
اور انشاءاللہ استفادہ ہوتا رہے گا، بڑی برکت ہوگی۔